چینل جس کا نام بند مہرے ہے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم بائبل مقدس کی انمول اور یونیک کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، جس کا مقصد ان کہانیوں کے وسیلے ہم خدا کے عظیم کلام کو سیکھنے کے ساتھ خدائے قدوس سے قوت اور برکت پا سکیں۔ کہانیوں کے ساتھ دیگر موضوعات جیسے نکاح اور طلاق، روزہ، گناہ، خدا کی پرستش اور تمجید، خدا کا بیٹا، بدروحیں یا مافوق الفطرت قوت کیا ہے، بہت سے موضوعات جو روزمرہ زندگی میں ہماری علمی اور تعلیمی روحانی ضرورت ہیں سے متعلق گہری آگاہی اور اہمیت جان سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں خدا کے عظیم کلام کی روشنی ہم سب کے لیے دنیا کی اس بھاگ دوڑ اور افراتفری میں روشنی کے مینار کی مانند ہے، اس لائٹ ہاؤس کی مانند جو ساحل سمندر پر سنگ میل مائل سٹون نہیں ہوتا، بلکہ روشنی کا یہ مینار لائٹ ہاؤس رہنما ہوتا ہے سمندر کی سطح پر چلنے والے بڑے بڑے جہازوں کے لیے، جنہیں بہت بڑی روشنی تو دے نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کی مدھم سی روشنی منزل کا تعین اور راستہ ضرور دکھاتی ہے، اور یہ لائٹ ہاؤس منزل کی جانب روانہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام روشنی کا وہ مینار ہے جو راستے کا تعین نہیں بلکہ روشنی کے ساتھ زندگی، امید، خوشی، فضل، قوت، حکمت، دانائی، شفا، سکون، پیاسے کو زندگی کا پانی، اندھوں کو بینائی، غرض زندگی کا ہر شعبہ خدا کے کلام سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ آج کی کہانی کو شروع کرنے سے پہلے جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو کہانی کی صورت میں جو خدا کے کلام کے مطابق آج کی سٹوری ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے کہ خداوند ہم سب کو اس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند خدائے قدوس، تو نہایت عظیم ہے، تو پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، تو عظیم تر ہے۔ تیرے عجائب پھر خداوند خدا ہماری زندگی میں ہر روز ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر خداوند خدا تو نے پہاڑوں کو اپنے کلام سے خلق کیا ہے، آسمان تیرے جلال سے معمور ہے، سمندر تیرے گہراؤں کو بیان کرتے ہیں۔ پھر خداوند خدا زمین تیری معموری سے معمور ہے، جس میں بے شمار نباتات اور بے شمار قوتیں اور قدرت ہے۔ پھر خداوند خدا اس لیے تو نہایت تمجید اور ستائش کے لائق ہے۔ پیارے خداوند خدا آج کے کلام کو جس کو ہم تیرے نام سے پھر خداوند خدا پھیلانا چاہتے ہیں، جس تیرے کلام کو پھر خداوند خدا دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تیرے نام سے زندگی پائیں، تیرے کلام سے پھر خداوند خدا قوت پائیں، تیرے کلام سے پھر خداوند خدا وہ تیرے مسح سے بھر جائیں، اور اے خداوند خدا تیری روشنی میں، تیرے اس روشنی کے مینار میں چلیں اور تیری مرضی کو جان اور سمجھ سکیں اور پورا کر سکیں۔ ہماری زندگی میں تیرا جلال ہمیشہ گہرے طور پر اثر کرنے والا ہو، بڑی برکت دے، سلامتی عطا فرما، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک ایک زندگی کو جو بھی یہ سنے، پڑھے اور جانے، اسے برکت اور قوت سے معمور کر، رحم کر، مسیح مرے خدا یسوع کے وسیلے سے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے پہلا سلاطین 2 نبیوں کی کہانی ہے، اس کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور آئے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتل میں آیا، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے
کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو، اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا، اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا، اور اسے بالوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل، روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا، اور نہ میں تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لٹا کر لے آ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا، اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اس سے لٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اس جگہ جس کی بابت خدا نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لٹا لایا تھا گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا، اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا، اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے۔ سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بوڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا، اور جب اس نبی نے جو اس سے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اس لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا،
اور اس نے خداوند کے سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش کو اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور بوڑھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں آیا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی۔ اور جب اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیت ال کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریہ کے قصبوں میں ہیں کہی ہے، ضرور پوری ہوگی۔ خداوند کے مقدس کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔